سے 150 برس سے کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بنے گا یا جو بھی ڈیم بنے گا اس سے مزید ہماری تباہی ہوگی. کوئی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ. سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انڈس ریور سسٹم میں جب سٹوریجز بنے، تربیلا اور منگلہ بنا، تو تربیلا اور منگلہ کی وجہ سے سندھ کو 25% زیادہ پانی ملتا رہا ہے ربی میں. پہلے ان کو کوئی 12 کے قریب ملین ایکڑ فیٹ ملتا تھا، اب تقریباً کوئی 15 ملین ایکڑ فیٹ پانی ان کو ملتا ہے. تو سٹوریجز نے تو سندھ کو اور پاکستان کے ہر صوبے کو، صرف سندھ ایکسیپشن نہیں ہے، ہر صوبے کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہوا ہے. اور دوسرا جو فائدہ پہنچایا ہوا ہے ان پروجیکٹس نے، آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی 15-20 ارب یونٹ جو ہے 12 پیسے اور 13 پیسے کے اوپر آپ پروڈیوس کریں؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ قیمت بجلی کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں آج کل؟ اگر یہ تربیلا اور منگلہ کی بجلی جو ہے جو مل رہی ہے آپ کو 12 پیسے اور 14 پیسے یونٹ کے مقابلہ جو ہم ترمل کی خریدتے ہیں 2 روپے اور 2.5 روپے پر، اس کی بجائے اگر یہ ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں کہاں ہوتی؟ آپ میرے سوالات کا جواب دیں گے ملک صاحب؟ جی بتائیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ اپر ریپیرینس ہوتے ہیں کسی دریاؤں میں، بھائیوار لوگ ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، اور اوپر والے پارٹنر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نچلے پارٹنر کے اجازت کے بغیر زیادہ اس مرکز سے پانی لے. یہ آپ کو پتا ہے لا کا؟ یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ نہیں؟ شمس صاحب آواز آ رہی ہے پروجیکٹ صاحب کی؟ جی میں اصل میں نے ٹی وی نمبر 2 آپ کو پتا ہے کہ دریا سندھ کے دریائی نظام پر جو جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج یہ پنجرت میں جا کر سندھ میں مل جاتی ہیں، اور اس میں سندھ اس میں لوور ریپیرین ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری بات، کیا اس پر سندھ اور پنجاب کے درمیان 1859 سے تکرار چل رہا ہے کہ باری دوآب کینال راوی سے نکالا تھا پنجاب نے سندھ کے اجازت کے بغیر؟ اس کے بعد انہوں نے 1885 میں سدنائی نکالا، لوور چناب نکالا، لوور جہلم نکالا ہماری اجازت کے بغیر، جو کہ غیر قانونی تھا اور انٹرنیشنل لا کے خلاف تھا. پھر 1908 میں پہاڑ پر بغیر اجازت نکالا، 1914 اپر سوات نکالا، 1915 میں ٹرپل کینال پروجیکٹ نکالا، لوور جہلم، اپر چناب اور لوور باری دوآب نکالا. 1919 میں انہوں نے 11 کینال ہمارے خلاف چوری اور ڈاکہ زنی کر کے نکالے، 4 ہیڈ ورک کیے. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اور this was against international law, against Islamic law, against Indo-Pakistan law of 1935 section 31 and 32. شمس صاحب وہ کہیں گے جی دیکھیں جی ہماری بات جی فرمائیے. اب جو پلیجو صاحب کہتے ہیں یہ تو دلائل کے ساتھ آئیں. پرابلم یہ ہے کہ پلیجو صاحب نے یہ کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون ہے، تو پلیجو صاحب کے انفارمیشن کے لیے اور آپ کے انفارمیشن کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک بین الاقوامی قانون پانی کے متعلق نہیں ہے. پریسیڈنٹس ہیں، پرنسپلز ہیں جو دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف حالات میں استعمال ہوتے آئے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی انسانیت کی کامیابی ہوگی کہ ایک بین الاقوامی قانون پانی کے متعلق بن جائے، تاکہ اس قسم کے کیونکہ جو مستقبل ہے اس مستقبل میں پانی کے ریلیٹڈ جو ڈسپیوٹس ہوں گے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوں گے اور بہت زیادہ مسئلے بنیں گے. نہیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، لیکن ان کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تربیلا ریزروائر صوبہ سرحد میں ہے، صوبہ سرحد میں لوکیٹڈ ہے. کیا یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس ریزروائر سے کیا صوبہ سرحد نے اپنے ایلوکیشن سے 10 کیوسک بھی زیادہ پانی کہیں لیا ہوا ہے؟ ہمارا یہ اعتراض ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ سے اے ٹو زیڈ خلاف قانون. آپ میرے سوالات کا جواب دیں. شمس الملک صاحب میرے سوالات کا جواب دیں کہ پہلے دن سے یہ ڈھاکے کی طرح کر رہے ہیں. آپ جواب دیں. پلیجو صاحب کا یہ کہنا ہے آپ ریلیونٹ کریں تو ہم سنیں گے، ورنہ I have no time for this irrelevant talk. یہ سرمنس نہیں سنیں گے، سرکاری افسروں کے سرمن سننے کے لیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اوپر والوں کو کیسے بات کا جواب دیں. کیا ہمارے اجازت کے بغیر باری دوآب کینال 1859 میں نکالا تھا
ہمارے اجازت دی تھی 1935 کے ایکٹ میں یہ رول ہے کہ لوور پریپیرین کے اجازت کے بغیر اوپر والا پانی نہیں لے گا. کیا راؤ کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دس ول ٹرن لوور پریپیرین سے؟ آپ نے پڑھائی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کریں, آپ تو حکومت کے ادارے میں باتیں کریں. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ؟ آپ میرے سامنے آئے کتاب فہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ہمارے ساتھ آپ کے بات کریں. آپ نے انجینئروں سے بات کی, ہمارے ساتھ بات کریں. آئی نو دا انٹرنیشنل لا, آپ کو بتاؤں گا کون سا لا ہے. آپ نے اینڈرسن پڑھا ہوا ہے, آپ نے ان کی دوسرے اتھارٹیز ہیں, ورلڈ اتھارٹیز ہیں. راؤ کی اتھارٹی ہے, کمیشن کی اتھارٹی ہے, اینڈرسن کمیٹی ہے, کاٹن کمیٹی ہے, راؤ کمیشن. آپ کہتے ہیں لا ہے نہیں, 1935 ایکٹ ہے, آپ کہتے ہیں لا ہے نہیں. پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں نا, اب بھی ہے. دس از دی پریزنٹ لا. پاکستان کے لاز ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا, ان کو چلیں ایک کنکلوڈ کر لیتے ہیں نا. جی جی صاحب, آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, آج آپ اس طرح کریں کہ پلیجو صاحب کو بولنے دیں, یہ بولتے رہیں گے, کیونکہ اس کے جواب کے لیے تو نہ کسی کے پاس وقت ہوگا اور نہ وہ اتنی زیادہ ان کی وہ بے عزتی کرنا چاہے گا کہ ان کو بات درمیان میں اس کا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ بات میں نہیں کرنا چاہتا. ہاں جی, اس لیے میرے خیال میں ان کو بولنے دیں, جو کچھ یہ کہہ رہا ہے صرف ایک آخری بات صرف یہ کا جواب ہوگا اور صحیح جواب ہوگا جی, لیکن اس کے لیے پھر بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا, کیونکہ یہ بات جو انہوں نے 50 قسم کی باتیں کہی ہوئی ہیں, یہ ان کے خیالات ہیں اور یہ بات ڈسپیوٹس رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو ڈینائی کرنا کہ انڈس ریور کے شیئرنگ کے اوپر کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا ہے, کبھی بھی ڈسپیوٹ نہیں رہی ہے, یہ غلط بات ہوگی. اور یہ پاکستان تو چھوڑیں, آپ کی دنیا کے ہر ریور کے اوپر اپر اور لوور رائپلین کے درمیان جھگڑے ہوتے رہے ہیں, اور یہ جھگڑے اور زیادہ گمبھیر ہوتے جائیں گے. اور جب تک ہم کالاباغ جیسے ریزروائر اور نہ بنا دیں تاکہ پانی کی جو کمی ہے ان دی لو پیریڈ سارا مال کھا کے سارا خلاص کمی ہے, آپ سارا مال کھا کے کہیں گے ابھی کمی ہو جائیں گے. جو پانی لائے وہ کھا جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی کمی ہے. اس قسم کے پروجیکٹ ہم بنائیں. That was no agreement. I have not been told that we ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیز I was not told کہ اس میں کوئی اور صاحب بھی ہوں گے. نہیں, بٹ I had ان کو سامنے بٹھائے نا, سامنے آگے بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ بات کریں, پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں. اچھا پلیز صاحب, اب آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے پوری جو بتایا پتہ ہی نہیں ہے نا لا کا. ہاں, اب آپ یہ بتائیے کہ اس پر کیا سمجھوتا ہو سکتا ہے, کون بیٹھے آپ کے ساتھ؟ اس کے نمائندے ہوں, ورلڈ بینک کے جو آدمی ہوں جنہوں نے فیصلہ کروایا ہے, یونائٹڈ نیشنز کے آ کے بیٹھے, سارک والے آئے, OIC والے, یونائٹڈ نیشن والے ہوں, OIC ٹھیک, OIC کے انجینئرز ہوں, ٹھیک ہے, اتھارٹی سامنے بیٹھے, ہمارے پنجاب کے بھائی آئیں, ہمارے ہوں گے انجینئر ہوں گے, ہم ہی بیٹھیں گے, بات کریں گے. اسلام آباد کے جو بھی پرائم منسٹر صدر جو بھی وہ آ کے بیٹھے, ان کے نمائندہ بیٹھے, ان کے جو نمائندے ہوں بالکل. اس دوران آپ کو کبھی اس بات کا موقع نہیں ملا, اب مختلف سیمیناروں اور انٹریکشن کے ذریعے کہ وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑیں, ایک یونائٹڈ نیشنز کے ایجز کے تحت غیر جانبدار ججوں کا پینل بنے, ہم ان کے سامنے اپنا کیس بنائیں گے. حاضر, یہ تو ملزم ہے ہماری نظر میں. گورنمنٹ دیکھیں, ایک چپراسی کو فیڈرل گورنمنٹ نکالتی ہے نا, اس پر ہم کیس کرتے ہیں, اس کو رسپانڈنٹ بناتے ہیں. تو یہ جنرل مشرف تو رسپانڈنٹ ہیں اس میں. پاکستان گورنمنٹ بنائے گی نا. ہاں نہیں, they will make a request to the United Nations and they will appoint it. یہ کیسے بنائیں گی؟ یہ تو ملزم. آپ ان کو اس بات کا موقع دے رہے ہیں تو اس میں نے وہ ہر ملک میں آ کے یہ فیصلہ کریں. بالکل, ہر انڈیا میں جا کر یہ فیصلہ کریں کہ وہ مقبوضہ کریں. ایبسولوٹلی یہ ہونا چاہیے. اگر لوگوں کو نیچے وہاں انصاف نہیں ملتا تو یہ یونائٹڈ نیشنز کے ہم ہیں, ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, 3 کروڑ آدمیوں کے زندگی کا مسئلہ ہے. تصوف کی بات کر رہے ہیں, ہر جگہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے. نیورمبرگ ٹرائل ہوئی تھی, نیورمبرگ ٹرائل میں اتنے آدمی مرنے کی بات نہیں تھی جتنے کہ آج ہیں. ہاؤ کین دی ڈو اٹ؟ آپ نے یہاں کا حشر دیکھا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا تھا؟ یعنی وہ بیچارے جج چھپتے پھر رہے تھے. آپ نے ججوں کے بیان پڑھے ہیں جو کتابیں چھپ گئی ہیں کہ they were under pressure. انہوں نے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ جو کہر کیا ہے, جو مذاق کیا ہے, میاں نواز شریف نے جس کو 2/3 میجورٹی دی گئی, جنرل بیٹھا تھا, سارے جنرل بیٹھا تھا, نواز شریف نے وہ کیا جو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والا نواز شریف تھا. چیف جسٹس نے جرنیل صاحب کو کہا he did not protect the Supreme Court. Journal had sworn that he will protect the Supreme Court. حملہ کروانے والا میاں نواز شریف ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا سیاستدان تھا. He did a criminal act.
اور وہی اسے جیسے 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ میں بٹھایا جاتا ہے اور اسی سے سندھ کی سب سے بڑی نمائندہ پارٹی کی رہنما ہاتھ ملاتی ہے. یہ جو روز ہم عزیز ہم وطنوں کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ who gave them the authority؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ تم پر جنرل ہم آئے تھے پاکستان میں جنرلوں کے غلام بننے کے لیے کہ بیچے ہم ان کے پیروں میں بیٹھے. پلیجو صاحب آپ کی پارٹی کے پلیجو صاحب پارٹی کے آپ کی سندھ کی پارٹی جو سب سے بڑی نمائندہ کہلاتی ہے وہ سپریم